تو میرے محترم سامعین، ہماری تخلیق کا مقصد بھی تو عبادت ہے نا۔ یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب انہیں میری یاد دلائیے، انہیں میری یاد دلائیے، اور اللہ کی یاد ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ کن کو نفع دیتی؟ اور جن میں ایمان ہی نہیں ان کو کن کو نفع دیتی ہے؟ ہاں، خدا کا ذکر انہی کو اچھا لگتا ہے جن کے دل میں ایمان ہے۔ یاد رکھنا، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی رحمت اور اس کی محبت، جس کا جو ان سا بھی عنوان بیان کریں، ایمان والوں کو نفع دے گا۔ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب انہیں میری یاد دلائیے، ایمان والوں کو میری یاد بہت نفع دیتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جتنی مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کے اور مقاصد ہیں، لیکن فرمایا یہ جو دو مخلوق ہیں انسان اور جنات، یہ صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور جب انسان کو بنانا چاہا، ملائکہ نے عرض کیا الہ العالمین اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ جنہیں بنا رہے ہیں یہ زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حالانکہ تیری تسبیح اور تحمید کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ جس کو رکوع کا حکم دے دیا، سال ہا سال سے وہ رکوع میں فرشتہ ہے، قیام کا حکم دے دیا قیام میں ہے، تسبیح کا حکم دے دیا وہ تسبیح کر رہا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ملائکہ میں یہ جرت ہی نہیں کہ میرے حکم کے خلاف کر دیں، جو میں نے حکم دیا ہے وہ کرتے ہیں۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں الہ العالمین عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، تسبیح اور تحمید کے لیے تو ہم کافی ہیں، انہیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلم ما لا تعلمون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرمایا تمہارے ذمے کھانے پینے کی ضروریات نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، بیماریاں نہیں ہیں، اس لیے تم عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ فرمایا ان کے ذمے بہت سی ضروریات ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کھانے پینے کی ضروریات ہیں، میں یہی تو دکھلانا چاہتا ہوں یہ اس میں نہیں گھرتا بلکہ میرا ہو کے رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی تو کمال انسانیت ہے۔ یہ بیماریوں میں بھی مجھے نہیں بھولتا، اور اس پہ انعامات کی بارش کرتا ہوں تو میرا شکر نہیں بھولتا۔ یہ کمال اس کا ہے، یہ جتنی بھی مصروفیات ہو جائیں یہ میرا حکم نہیں بھولتا، وقت پہ آ کے مجھے سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا یہ ہے انسان اشرف المخلوقات، میں نے اس کے ذمے اتنے کام لگائے، لیکن فرمایا ان کاموں میں میرا حکم نہیں بھولتا بلکہ وقت پہ پورا کرتا ہے۔ یہ ہے کمال انسانیت، یہ ہے ہماری وہ خوبی جس کو ہم بھول گئے۔ فرمایا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے بس، اور باقی جو ضروریات ہیں جو کچھ بھی ہیں فرمایا وہ تو تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن ان ضروریات و مصروفیات کے ہوتے ہوئے اپنے مولا کو نہیں بھولنا۔ آج بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی مولوی صاحب نماز قضا ہو جاتی، کیوں جی؟ مصروفیت بڑی ہے، مصروفیت بڑی ہے۔ میں نے کہا یہ مصروفیت نہیں، یہ خدا کا عذاب ہے تمہارے اوپر،
تم جس کو مصروفیت سمجھتے ہو یہ خدا کی پکڑ ہے، خدا کی پکڑ میں ہو تم۔ کمال تو یہ ہے انسان مالدار بھی ہو اور پھر دیندار بھی ہو، مالدار بھی ہو اور پھر کمال ہے، یہ کمال انسانیت ہے۔ اگر مالدار ہو کر بے دین ہے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں دھرتی پہ، بد نصیب کوئی نہیں اس سے بڑا، اور اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں کہ مالدار ہو کر پھر وہ دیندار بھی ہو۔ یہ ہیں وہ خوش نصیب طبقہ، یہاں کے بھی مزے لوٹتا ہے اور جنت کے بھی مزے لوٹے گا جا کر۔ کمال تو یہ ہے۔ یہ کیا ہوا کہ ذرا سی مصروفیت ہوئی نماز چھوٹ گئی، ذرا سی مصروفیت ہوئی عبادت چھوٹ گئی، ذرا سی مصروفیت قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی، ذرا سے 4 پیسے آئے مولا کو ہی چھوڑ گئے۔ نعمتیں تو کھا رہے ہو، نعمتیں دینے والے کو بھول گئے، اس سے بڑی نالائکی اور کیا ہے؟ تو جس نے نعمتیں عطا کی ہیں، یہ بات یاد رکھنا، جس طرح وہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ ہاں، اس کو لینی بھی آتی ہیں، اور پھر جب وہ لیتا ہے تو پھر 7 پشتوں تک محرومی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے نعمتیں دی ہیں، سجدے میں سر رکھ کر اس کا شکر ادا کیا کرو کہ مولا تیرا احسان ہے، لاکھوں انسانوں سے ہمیں بہتر رکھا ہے۔ صحت دی ہے تو صحت پہ شکر ادا کرو، فراغت دی ہے اس پہ شکر ادا کرو، اللہ نے عزت سٹیٹس دیا ہے شکر ادا کرو اس کا، اور جتنا شکر ادا کرو گے حق تعالیٰ فرماتے ہیں جس جس نعمت پہ شکر ادا کرو گے ہم وہ نعمت اور بڑھاتے جائیں گے، اور بڑھتی جائے گی تمہاری وہ نعمت، اور کبھی تم سے چھینیں گے نہیں، کبھی زوال نہیں آنے دیں گے جب ہمارے شکر گزار بندے بنو گے۔ اور نہ شکری کرو گے تو فرمایا کہ پھر جس مقام پہ کھڑے ہو سکتا ہے یہاں سے بھی گر جاؤ نیچے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کھا لیں پی لیں مکان بنا لیں بچے پال لیں، واہ جی ہم نے کمال کر دیا جی، اور پھر بڑے آرام سے کہتے فارغ ہو گئے جی سب کی شادیاں شودیاں کر کے۔ آپ کسی وقت بھی فارغ نہیں ہیں، آپ آخرت کی تیاری کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر یہ بچے پالنا مکان بنانا ہی تمہارا کمال ہے تو یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی چڑیا دیکھ کے وہ بھی اپنے بچے پالتی ہے، اپنی عقل کے مطابق اپنا گھر گھونسلہ بنا دیتی ہے، کیسے اس میں بیڈ بنایا ہوا، تھوڑی سی کاٹن بھی رکھتی ہے اپنے آرام کے لیے ہیں۔ پھر یہ کام تو وہ بھی کر رہی ہے، پھر کیا کمال ہوا ہمارا؟ بچے بھی پال رہی ہے، گھر بھی بنا رہی ہے، کھا پی بھی رہی ہے اور بچوں کو بھی کھلا رہی ہے، تو پھر یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ اے انسان، تیرا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ بہت اونچا ہے، تو اپنے مقصد کو ہی بھول گیا۔ تیرا وطن یہ دنیا نہیں ہے، تیرا وطن وہ جنت ہے جہاں سے تو آیا ہے۔ یہ انسان کہاں سے آئے؟ جنت سے۔ آدم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ جنت سے آئے ہیں، واپس پھر جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ تھوڑی سی محنت ہے اس کے لیے، تھوڑی سی محنت، مفت کی چیز کی قدر نہیں ہے نا، تو تھوڑی سی محنت کر کے آؤ۔ فرمایا تمہارا اصل محل مقام تو جنت ہے، یہ تو عارضی پڑاؤ ہے، تم یہیں پہ دل لگا کے بیٹھ گئے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ بولو کیا مقصد ہے؟ عبادت اس کا مقصد ہے، عبادت، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ جو ضروریات و مصروفیات اور یہ ساری چیزیں جو ساتھ لگائی ہیں یہ اسی لیے لگائی ہیں تاکہ دیکھیں کہیں انہی کا تو نہیں ہو کے رہ جاتا، بلکہ جس نے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے ساتھ کتنا جڑا اور اس کا کتنا شکر ادا کیا۔ اور رہی یہ جان مال، یہ تو ہم پہلے ہی بیچ چکے ہیں، اس کا تو سودا ہو چکا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان کی جان اور مال
یہ تو بیچ چکے ہیں اور میں خرید چکا ہوں جنت کے بدلے. تمہاری جان اور مال یہ اللہ کے لیے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی جنت تمہارے لیے. عارفین کو تو ندامت ہوئی ہے, جو اس کی معرفت رکھتے تھے, اس کی پہچان رکھتے تھے, شرمندگی ہوئی. جان تو دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اپنی ہی چی ہوئی چیز وہ ہم سے خرید لی اور اس کے بدلے اپنا فضل ہمیں عطا کر دیا. اور پھر فرمایا یہ تمہارے ساتھ وعدہ تورات انجیل قرآن اس کے اندر, اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اور فرمایا فاستبشروا, خوش ہو جاؤ اس بے کے اوپر, گھٹیا چیز لے کر اعلیٰ چیز تمہیں عطا کر دی. اور آگے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم, یہ تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے. اور جان لے کر پھر واپس بھی دے دی کہ لو دنیا کے مزے اڑاؤ, لیکن فرمایا اس جان اور مال کو میری رضا کے لیے لگانا, بس میری رضا کے لیے اس جان کو کھپانا, میری رضا کے لیے اس مال کو لگانا, کیونکہ میں نے تمہیں دیا. مال کمانے میں, مال خرچ کرنے میں ہم اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے, بلکہ ہمیں مولا کی مرضی سے چلنا پڑے گا. بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کیا کہ جی ہم نے کمایا, ہماری مرضی, ہم جو مرضی کریں, ہیں جی جو ہمارے جی میں آئے بس ہم وہ کریں, ہمیں کون پوچھنے والا ہے. جبکہ ہم پابند ہیں کمانے کے اندر بھی, حلال کا رستہ اختیار کریں, حرام سے بچیں. اور خرچ کرنے کے اندر بھی پابند ہیں, وہاں خرچ کریں جہاں اللہ کا حکم ہے, اور جہاں سے ہمیں روکا ہے وہاں سے رک جائیں. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا مشہور جملہ ہے مال حرام جائے حرام رفت. فرمایا لوگوں کے مصرف کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں ان کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے. فرمایا حرام کی کمائی جائے گی بھی حرام کی راہ میں, اس کو صحیح کرو جہاں پہلے تھا, چھیڑو نہ, بس ایک جگہ پہ کھڑا رہنے دو. تو فرمایا لوگوں کا مصرف دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں, جن لوگوں کی کمائی حرام کی ہے کہاں لگے گی؟ مہندی کے اوپر لگے گی. اب آگو مولوی صاحب مہندی تے حرام دی کمائی لگ دی, اور یہ حضور کی سنت ہے مہندی, کس کا طریقہ ہے پتہ ہے. تو پھر دیکھو مال ایسا ہے تو اس لیے غلط راہ پہ لگ رہا ہے, نمود و نمائش پہ لگ رہا ہے, اللہ کی ناراضگی میں لگ رہا ہے, جہاں مولا ناراض ہے. تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام کا مال حرام کی جگہوں پہ لگے گا, اور جو حلال کا مال ہے فرمایا وہ حلال کی جگہوں پہ لگے گا. وہ مسجد کی تعمیر میں لگے گا, مدرسے کی تعمیر میں لگے گا, کسی نیک انسان کے کام آئے گا, غریبوں کے کام آئے گا, رشتہ داروں کے کام آئے گا, کیونکہ مال حلال کا ہے نا, وہ حلال کی راہوں میں لگے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابن آدم کہتا میرا مال میرا مال. فرمایا کان کھول کے سن لو تمہارا مال کون سا ہے, جو تم نے کھا لیا, پی لیا, پہن لیا, ہنڈا لیا. نمبر 2 جو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. فرمایا یہ تمہارا مال ہے, اور باقی تمہارے وارثوں کا ہے. جو تم نے کھا لیا, پی لیا, ہنڈا لیا, جو بھی تم نے استعمال کر لیا یہ تمہارا ہے, اور باقی جو اپنے ہاتھ سے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا وہ تمہارا ہے. اور اس کے علاوہ جو بچا وہ کس کا ہے؟ آج آنکھ بند ہو جائے تو وارث تقسیم کر لیں گے, بیٹے تقسیم کر لیں گے, بھائی آ جائیں گے میدان میں جو ساری عمر بولے ہی کبھی نہیں, سب بانٹ لیں گے اپنے اپنے حصے. فرمایا یہ مال تو تمہارے وارثوں کا ہے. تو اس لیے جان اور مال تو ہم مولا کو دے چکے ہیں, اور اس کے بدلے اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت بنائی ہے, اور اللہ فرماتے ہیں میرے سے زیادہ وعدہ کون ہے پورا کرنے والا, سب سے بڑے وہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں. تو میرے محترم سامعین, رمضان کا مہینہ یہ عبادت کے اندر گزاریں, فضولیات, خرافات, میڈیا, فیس بک, ان چیزوں سے جان چھڑائیں, اپنی مصروفیات کو کم کریں, اور اپنا وقت عبادت کے اندر گزاریں. کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, آج وہ قبروں کے مہمان بن گئے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور جملہ, قبرستان تشریف لے گئے, فرمایا اگر ان قبر والوں کو مہلت دے دی جائے یہی کہیں گے ہمیں ایک رمضان کا مہینہ دے دو بس, کیونکہ 11 مہینے گناہگار اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں, اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت گناہگاروں کو تلاش کرتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا زندگی میں، پھر ہمیں یہ مہینہ عطا فرما دیا، ضائع نہ کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا۔